ہیں اپنے لیے اور کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہم جو کریں گے ہمارے بچے اس کے وارث ہوں گے، لیکن جانتے ہیں یہ جو بھی کرتے ہیں اگر کھانا ہوگا تو کھانا بھی کھائیں گے رب کی رضا میں، اگر پانی بھی پیئیں گے تو جب رب کا حکم ہوگا تو پانی پیئیں گے۔ جانتے ہیں یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جو پوری زندگی رب کو راضی کرنے میں، اور جب جانتے ہو رب کو یہ راضی کر لیتے ہیں، جب رب ان سے راضی ہو جاتا ہے تب اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ، تب اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں۔ اور دوست ایسے ہوتے ہیں ہم اور آپ کچھ بھی کریں یا کچھ بھی کہیں کوئی نہیں دیکھنے والا سننے والا، لیکن اگر یہ اپنے نگاہوں کو بند کرتے ہیں تو لوح محفوظ کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے نا، کہ یہ ہم کو اور ہم اگر کوئی بات کہیں تو دوسرا ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ ان کی زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے یہ ہو کے رہتا ہے، یہ اللہ کے اتنے محبوب بندے ہو جاتے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، دنیاوی بات ہے نا، کہ جانتے ہو ہم اور آپ، اگر ہم کو اور آپ کو کسی سے دوستی ہو گئی، تعلقات اچھے ہیں، تو دل میں ہمارے اور آپ کے یہ دل میں رہتا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے اچھا ریلیشن والا ہے، یا ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا عزیز ہے، وہ کسی معاملے میں پریشان نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، جانتے ہو۔ لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، جسے اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہو، جسے اللہ اپنا برگزیدہ بندہ کہہ رہا ہو کہ یہ میرا دوست ہے، بتاؤ رب کب سوچے گا کہ ہمارا دوست پریشان ہو؟ ہم اور آپ دوستی کرتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں دنیا داروں سے، لیکن جانتے ہو یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں۔ جب ان کی دوستی رب سے ہو جاتی ہے، رب انہیں دوست مان لیتا ہے، پھر ان کے دل کے اندر دنیا دار کا خوف اور رنج نہیں رہتا، خوف اور غم نہیں رہتا ہے، خوف اور غم نہیں رہتا ہے۔ جانتے ہو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جو جیتے ہیں رب کے لیے، جیتے ہیں رب کے لیے، سب کچھ کرتے ہیں رب کے لیے۔ اب بہت ایسے علماء کرام سے واقعات سنا ہوگا کہ کھانا بھی کھاتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے۔ جانتے ہو ہمارے جو یہ اتر پردیش یو پی ہے، اس کے بغل میں ایک بہار، اور آپ نے سنا ہوگا بہار میں ہے مظفر نگر میں ایک مزار شریف ہے جن کا نام حضرت سید تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں نا۔ یہ اپنے وہاں سے چلے اپنے مرید کے یہاں، اپنے مرید کے وہاں پہنچے، اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا، نیچے اترے، مرید سے کہا کہ میرے لیے وضو کا پانی اور میرے گھوڑے کا چارے کا انتظام کیجیے۔ ذرا غور کر کے سنیے گا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی تقوی اور پرہیزگاری کیا ہوتی ہے۔ شاید جب یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہے نا، پرہیزگاری اور تقوی کو حاصل کر کے جب یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے ہیں تو اللہ جو ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے میں جو دعا مانگی جائے اللہ عز و جل اسے بھی رد نہیں فرماتا، جانتے ہو۔ جب حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے اپنے مرید کے ہاں، کہا کہ مجھے وضو کرنے کے لیے بندھنے میں ایک لوٹے میں پانی دو اور میرے جانور جو ہے گھوڑا ہے اس کے چارے کا انتظام کرو۔ مرید لا کر کے پانی دیتا ہے، مرید لا کر کے پانی دیا، آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آرام گاہ میں گئے، آرام کرنے لگے۔ مرید گیا جانور کو چارہ لا کر کے دیا، مرید نے جیسے ہی چارہ دیا جانور کو، گھوڑا نے جیسے ہی چارہ کھایا اور چارہ جیسے ہی کھایا گھوڑا گرا، اس کے ناک سے اور منہ سے گندا پانی نکلنا شروع ہوا۔ جب گندا پانی نکلنا شروع ہوا نا، وہ چارہ گندا پانی نکلنا شروع ہوا، مرید دیکھ کر کے سہم گیا اور آیا اپنے پیر و مرشد کے پاس، حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور بڑا غضب ہو گیا، گھوڑا اچھا بنا تھا، آپ نے کہا چارہ دینے کے لیے، میں نے چارہ دیا اور جیسے ہی چارہ دیا گھوڑے نے کھایا، آپ کا جو سواری ہے جیسے گھوڑے نے کھایا اور زمین پہ گرا، زمین جیسے ہی گرا ناک سے اور منہ سے گندا پانی اور چارہ نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گئے گھوڑے کے پاس، سر پہ ہاتھ پھیرا،
ہاتھ پھیرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور دعا کی، پروردگار عالم یہ ہمارا ہم سفر ساتھی ہے، یہ ہمارا ہم سفر ساتھی ہے جو میں دین کے تبلیغ کے لیے سفر کیا کرتا تھا، جو ہفتوں کا سفر ہوتا تھا یہ ایک دن میں پورا کر دیا کرتا تھا، یہ ہمارا ہم سفر ساتھی ہے۔ جانتے ہو حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھوڑے کے سر پر ہاتھ پھیرا، گندا پانی اور چارہ اس کے ناک اور منہ سے گر رہا ہے۔ حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اپنے مرید سے، مرید یہ بتا جو میرے جانور کو لا کر کے چارہ دیا ہے، بتا یہ چارہ تیرے کھیت کا ہے یا دوسرے کا کھیت کا ہے؟ وہ مرید سہم جاتا ہے، جواب دیتا ہے حضور میرا کھیت جو تھا یہاں سے دوری پہ تھا، یہاں سے دوری پر تھا، اور میرے جو پریوار کا کھیت یہیں پہ موجود تھا، اور پیر و مرشد کی بات تھی۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، آپ بھی کسی پیر سے بیعت ہوں گے، جب پیر صاحب کی آمد ہوتی، پیر صاحب آ جاتے ہیں نا، تو جانتے ہو پیر صاحب کے اوپر پورا گاؤں ہر چیز نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پیر و مرشد کی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اب اگر پیر کے لیے اگر ہم جائیں یا آپ جائیں کوئی چیز طلب کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے تو کوئی منع کر سکتا ہے، لیکن اگر پیر کوئی چیز مانگ لے تو اسے کوئی روکے گا نہیں کہ یہ پیر و مرشد کی بات ہے۔ جانتے ہو حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید سے کہا یہ کس کے کھیت سے لے کر کے آئے ہو؟ مرید کہتا حضور یہ دوسرے کا کھیت تھا۔ تو جانتے ہو حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بتاؤ یہ بتاؤ تم نے کھیت والے سے اجازت لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ تم نے کھیت والے سے اجازت لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ تم نے اس سے پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ جانتے ہو مرید سہم جاتا ہے حضور کھیت میرا دوری پہ تھا اور پیر و مرشد کی بات تھی، کوئی ٹوکے گا نہیں، کوئی بولے گا نہیں، میں نے اس وہم سے میں نے بغیر اجازت بغیر پوچھے میں نے اس کے کھیت سے چارہ لیا اور لا کر کے جانور کو دے دیا۔ حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے مرید کیا تو میرے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں نہیں جانتا؟ مرید کہتا ہے حضور آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کا چرچا بہت دور تک فیمس ہے، بہت دور تک چرچا ہے آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا۔ جانتے ہو حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب پوچھا، مرید کہتا ہے حضور اگر آپ کو لا کر کے کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس سے پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ تیری محنت کی کمائی کا ہے یا تو حرام کی کمائی لے کر کے مجھے تحفہ دے رہا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ حضور نہیں یہ میری محنت کی کمائی ہے تو آپ تحفہ قبول کرتے ہیں۔ تو جملہ نوٹ کریں، حضرت تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس کے دیار میں آئے ہیں، جن کی بارگاہ میں آئے ہیں، جن کی محبت میں آئے ہیں، یہ وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ جانتے ہو حضرت سید شیخ تیغ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہا ہے میرا مرید سن لے، جب تو میرے تقوی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ تیغ علی حرام نہیں کھاتا حلال کھاتا حلال، اسی طریقے سے یہ میرا گھوڑا ہے، جس طریقے سے میں حلال کھاتا ہوں اسی طریقے سے میرا گھوڑا بھی حلال کھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرص مقدس، عرص مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اللہ کی ولیوں کی مزار ہے۔ ہم اور آپ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نا، اپنے نگاہوں کو اٹھاتے ہیں لوح محفوظ کا نظارہ کر لیا کرتے ہیں، جہاں پر ہماری اور آپ کی دعائیں رد ہو جایا کرتی ہیں، نہیں قبول ہوتی، ان کے آستانے پر آتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ ہاں ان کے دامن سے وابستہ رہیں، ان کے دامن سے وابستہ رہیں، اور جو اللہ کا ولی ایسے نہیں بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی ایسے نہیں بن جاتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ پوری زندگی رب کی رضا میں جیتے ہیں، جو رب جس چیز پہ رب راضی ہوتا ہے وہی کام کرتے ہیں، جو شریعت کہتی وہی کام کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اپنی زندگی اپنی مرضی کی نہیں جیتے ہیں، یہ اللہ کی رضا پہ اپنی زندگی جیتے ہیں، اللہ کی رضا میں ان کی رضا شامل ہوتی ہے۔ ہم جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے مجلس میں بیٹھے، یہ اتنا بڑا کانفرنس اتنا بڑا جلسہ ہے، ہم بیٹھے تقریر کر رہے ہیں،
اسی طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ غوث اعظم جیسے اگر یہ مائک ہٹا دیا جائے، ہم تقریر کریں تو شاید آپ لوگ یہاں تک سن لیں، پیچھے تک آواز نہ جائے، پیچھے تک آواز نہ جائے، لیکن غوث پاک جب تقریر کرتے تھے ہزاروں کا مجمع رہتا تھا۔ یہاں تک مؤلف لکھتے ہیں اور علماء ربانی فرماتے ہیں کہ 70 ہزار کا مجمع رہتا تھا اور کوئی مائک نہیں، لیکن حضور غوث پاک جب تقریر کرتے تھے تو جس طریقے سے پہلا بیٹھا، جو پہلے صف میں انسان بیٹھتا ہے اور جو آخر میں بیٹھتا ہے، جس طریقے سے پہلا انسان سنتا تھا اسی طریقے سے آخر والا بھی سنتا ہوتا تھا۔ ہاں، اس طریقے سے تقریر غوث پاک تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں معراج کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سبحان الذی، اللہ کا ارشاد سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس موضوع پر حضور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، ہے نا، تقریر کر رہے ہیں۔ 70 ہزار کا مجمع ہے۔ غوث پاک تقریر کر رہے ہیں کہ جب میرے نبی گئے معراج، میرے نبی جب معراج کرنے کے لیے رب نے بلایا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، جنت و دوزخ کا سیر کیا، عرش و یعنی سب کہیں سیر کیا اور جا کر کے مسجد اقصی میں امامت فرمائی۔ میں آپ کو سرسری طور پہ بتا دوں، مسجد اقصی میں امامت فرمائی، سارے انبیاء مقتدی بنے، مصطفیٰ جان رحمت امامت فرمائی، سارے انبیاء مقتدی بنے، مصطفیٰ جان رحمت نے امامت فرمائی۔ اسی لیے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے نا، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ ہے مصطفیٰ، سب انبیاء ہے مقتدی اور مقتدیٰ ہے مصطفیٰ۔ میرے مصطفیٰ نے امامت فرمائی۔ جانتے ہو جب غوث پاک نے یہ تقریر کیا، اب 70 ہزار کا مجمع ہے، ایک یہودی کا بغل سے گزر ہوا، یہودی بغل سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسین مقدس، حسین مقدس، امہ علیہ سنت، حضرت مولانا ارشد رضا صاحب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہودی کا گزر ہوتا ہے۔ یہودی نے جب سنا کہ اس طریقے سے بیان ہو رہا ہے کہ بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، پل بھر میں گئے اور واپس چلے آئے، جنت و دوزخ کا سیر کیا، پوری دنیا کا سیر کیا، جنتیوں سے ملاقات کی، جہنمیوں سے ملاقات کی۔ یہودی نے کہا، مسلمانوں سے کہا کہ یہ کیسا تمہارا نبی کا واقعہ ہے کہ پل بھر میں گئے اور واپس آ گئے، وہ ہلکے میں لے کر کے واپس چلا گیا۔ جانتے ہو جب وہ یہودی چلا، راستے میں مارکیٹ میں اس نے مچھلی لی اور مچھلی لے کر کے گھر پہنچا، اپنی بیگم کو مچھلی دیا اور کہا اسے تیار کرو، میں جاتا ہوں دریا پر، دریا سے غسل کر کے آتا ہوں، جب تک مچھلی کا سالن تیار ہو جائے اس کے بعد میں کھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر توجہ کریں، اس کے بعد میں آپ بہت اچھی نعت شریف اور تقاریر کو سماعت کریں گے۔ میرے محترم جانتے ہو وہ یہودی مچھلی دیتا ہے گھر پہ، دریا میں غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی جو بیوی تھی وہ تاگا شمار کرنے تھی، تاگا گن رہی تھی۔ اب جانتے ہو دریا میں گیا اور جو ابھی معراج کا واقعہ، غوث اعظم کی جو مجلس جو محفل لگی ہوئی تھی، غوث اعظم جو معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اب جانتے ہو اس کو جھوٹلا کر کے، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ تھوڑی دیر میں گئے اور واپس آ گئے، اس کو جھوٹلا کر کے آ کر کے مچھلی دیتا ہے اور جاتا ہے دریا میں غسل کرنے، کپڑا اتار کر کے اس نے کپڑا باہر رکھا اور دریا میں جیسے ہی چھلانگ لگایا، دریا میں جیسے چھلانگ لگاتا ہے اور دریا سے جیسے اپنے سر کو نکالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ میرا کپڑا ہے اور نہ وہ جگہ ہے۔ اب جانتے ہو ابھی تو مرد تھا لیکن جانتے غوث پاک کی مجلس کو جھٹلا کر کے اور معراج کے واقعہ کو جھٹلا کر کے آیا تھا۔ اب جانتے ہو جیسے ہی دریا سے اپنا سر نکالتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں، پہلے وہ مرد تھا اب وہ عورت بن گئی ہے، ایک حسین و جمیل عورت بن گئی ہے۔ اب جانتے ہو کھڑی ہے، تاریخ میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اسی راستے سے ایک بادشاہ کا گزر ہوتا ہے،
बादशाह की नजर जब हसीन और जमील लड़की पर, जवान लड़की पे पड़ी, करीब गया और जैसे ही बैठाना चाहा, उसने, लड़की ने जवाब दिया कि पहले मेरी चंद बातें सुन ले, लेकिन बादशाह ने नहीं सुना। उसने अपने घोड़े पे बैठाया, अपने महल ले गया। जानते हो तारीख, शाहिद तारीख बताती है, अब वो बादशाह ले गया अपने महल ले जाने के बाद में उस नौजवान लड़की से शादी करता है, और शादी होने के बाद उससे कई बच्चे होते हैं। अब कई बच्चे जब हो गए, कई अरसा, कई सदी गुजर गई, यानी कई साल गुजर गए। कई साल गुजरने के बाद में अब ये रानी बन गई ना, बादशाह की रानी बन गई। दिल के अंदर ख्याल आया कि चले वहीं पे गुस्ल करें, यानी दरिया पे गुस्ल करने के लिए जाना है। चंद कनीजों को, चंद खादिमा को वो औरत साथ में लेती है, ले करके फिर उसी नदी पर, यानी उसी दरिया पर आती है। कपड़े को उतार करके दरिया के अंदर गई, और जैसे ही डुबकी लगाई वो खातून, जैसे ही डुबकी लगाती है, जब अपने सर को दरिया से निकालती है ना, तो क्या देखती है कि ना वो जगह है ना वो दरिया है। जिस तरीके से पहले डुबकी लगाया था औरत बनी थी, फिर डुबकी लगाती है तो मर्द बन जाती है। वो कपड़ा रखा हुआ है, दरिया से बाहर निकलती है, निकलने के बाद में वो अपना कपड़ा हाथ में लिया और पहना और भाग करके अपने घर आया। जब घर आकर के देखा तो क्या देखता है कि उसकी बीवी जो तागा भून रही थी, वो तागा भून रही है। जो मछली जिंदा थी उसी तरीके से वो मछली जिंदा है। जानते हो, जब उसने कहा अपनी बीवी से, अपने शरीके हयात से कहा कि तुमने अभी मछली का सालन नहीं बनाया, तो उसकी बीवी जवाब देती है कि क्या मजाक कर रहे हो, दरिया तक गए हो कि बीच ही, यानी दरमियान, यानी आधे रास्ते से वापस ही आ गए हो, अभी तो तुम गए थे वापस आ गए। अब जानते हो, उसने अपने बीवी, अपने शरीके हयात के हाथ को पकड़ा और कहा कि चलो पूरा माजरा अभी हम बताते हैं। जानते हो, अपनी बीवी को साथ ले करके जब वही गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मेराजे मुस्तफा यानी मेराज की महफिल सजी हुई थी और गौसे आजम मेराज का जिक्र कर रहे थे, और ये झुठला करके आया था। जब